لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمانی ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز صاحب سجادہ آستان عالیہ شیرازیہ حضرت پیر سید عبدالحق صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل حضرت سیدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرف کیتلی والے سرکار ان کے عرس کے موقع پر یہ محفل منعقد ہے۔ حضرت ابو دادا کا حکم تھا، میں حضرت علامہ ہمارے جو ایوب صاحب قبلہ ہیں ان کی ضد بھی تھی، بغداد شریف میں انہوں نے دعوت دی اور میں آج دوسری مرتبہ حاضر ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ اور آپ پر، ہم سب پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی نعمت اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ ایمان سے بڑی دولت کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دشمنوں کو بھی دی اور دوستوں کو بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دشمنوں کو بھی دی، دوستوں کو بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے علم دشمنوں کو بھی دیا، دوستوں کو بھی دیا۔ اللہ نے دولت دشمنوں کو بھی دیا، دوستوں کو بھی دیا۔ اللہ نے اچھے مکان دشمنوں کو بھی دیا، دوستوں کو بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیت کھلیان کی کثرت دوستوں کو بھی دیا، دشمنوں کو بھی دیا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ نے صرف دوستوں کو عطا کیا، پیاروں کو عطا کیا، محبوبوں کو عطا کیا، اور وہ ہے ایمان کی دولت۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کیجئے، اس لیے کہ جو دولت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ سنبھالا جاتا ہے، اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، ایمان ہی کی وجہ سے عبادتیں قبول ہوتی ہے، ایمان ہی کی وجہ سے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ مگر یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جیسے اگر بخار آئے، بیماری ہو اور بخار پر آپ توجہ نہ کریں تو بخار کبھی کبھی موت تک لے جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہ جب انسان کرتا ہے تو یہ گناہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ گناہ کرنا کفر نہیں ہے، لیکن گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ جب آدمی کثرت سے گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا ہوتا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کفر تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کی نحوست کو آج سے 1450 سال پہلے ہمارے درمیان بیان کر دیا تاکہ ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکیں، تاکہ ہم گناہوں سے رک سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ایمان کے حوالے سے اور گناہوں کے حوالے سے فرمایا، میرے کریم آقا، ہم سب کے سچے رسول، صادق و مصدوق، غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے کالی رات میں سیاہ بادل چھا جاتے ہیں اور اس میں جیسے کھنگور گھٹائیں چھانے کے بعد بالکل سراٹے دار بارش ہوتی ہے، زوردار بارش ہوتی ہے، اسی طریقے سے میرے کریم آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ میری امت پر جیسے بارش برستی ہے ویسے فتنوں کا نزول ہوگا۔ صبح نئے فتنے، دوپہر نئے فتنے، شام نئے فتنے۔ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، امتحان، یعنی امت کو قدم قدم پر امتحان اور آزمائش کا سامنا ہوگا۔ فرمایا ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا، ہاتھوں پر انگارہ رکھنا آسان ہوگا، ایمان بچانا اس سے زیادہ مشکل ہوگا۔ یعنی کوئی بندہ ہاتھوں پر آگ کو سنبھال سکتا ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں پر آگ رکھنا آسان، ایمان بچانا مشکل۔ کتنا مشکل ہوگا ایمان بچانا، بلکہ ایمان بچانا کس قدر مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا لوگ صبح کی حالت میں ایمان والے ہوں گے، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائیں گے، شام کو ایمان کی حالت میں کریں گے اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائیں گے۔ یہ کفر ان کے قریب کیوں بھٹکے گا، وہ کفر کے دلدل میں کیوں پھنسیں گے؟ اس کی وجہ بزرگوں نے بیان فرمایا، وہ گناہوں کے بارے میں احتیاط نہیں کریں گے۔ جیسے انسان پرہیز نہ کرے تو اس کی بیماریاں بڑھتی ہے، ویسے گناہوں سے نہ بچے تو انسان کفر کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت کے قریب کے جو گناہ ہے اس کو بھی بیان فرمایا۔ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کریم آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ امت گناہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ کیسے کیسے وہ گناہ کریں گے؟ ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے امانتیں ضائع ہو جائے گی، یعنی لوگ امانتوں میں خیانت کریں گے۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ کسی دوسرے کی چیز جو آپ کے پاس رکھی جاتی ہے اس کو امانت کہتے ہیں۔ امانت کو آپ بدل نہیں سکتے، امانت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، امانت میں خیانت ہوگی۔ اور یہ امانت میں خیانت کون کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے
فرماتے ہیں مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا بلکہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ آقا فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانی ہے۔ نمبر 1، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو وفا نہیں کرتا۔ ذرا چیک کیجئے ہم مومن ہیں کہیں منافق تو نہیں ہو گئے؟ یہاں میں منافق اعتقادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، منافق عملی کی بات کر رہا ہوں۔ بتاؤ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر، جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو جھوٹ بولنا لوگوں کو گناہ بھی نہیں لگتا، اب لوگوں کو جھوٹ بولنے سے کوئی پرہیز نہیں ہے، جھوٹ بولنا فیشن ہے، جبکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، جانوروں سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے جانور سے جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں روٹی نہیں ہے اور آپ نے ہاتھ بن کر کے جانور کو خالی ہاتھ بن کر کے دھوکہ دیا، بلایا آ آ آ اور جانور آ گیا، تو یہ جانور کے ساتھ جھوٹ ہوا، یہ بھی بولنا جائز نہیں ہے۔ ایک بزرگ ایک محدث کے پاس حدیث سننے کے لیے گئے تو وہ جانور کو بلا رہے تھے، ان کے ہاتھ کو انہوں نے کھول کے دیکھا تو ان کے ہاتھ کے اندر جو ہے اللہ اکبر کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا تم جانور سے جھوٹ بولتے ہو، میں تم سے حدیث نہیں سن سکتا، میں تم سے تمہاری گفتگو نہیں سن سکتا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے، جو مذہب جانوروں سے جھوٹ بولنے کو منع کرتا ہو، جو مذہب بچوں سے جھوٹ بولنے کو منع کرتا ہو، جو مذہب اللہ اکبر مخلوق خدا سے جھوٹ بولنے کو منع کرتا ہو اور یہ منافق کی نشانی قرار دیتا ہو، آج اس مذہب کے ماننے والے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہیں، آج اس مذہب کے ماننے والے رسول اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، اللہ اکبر، فرعون بھی ہوتا تو ہماری ان حرکتوں پہ سر پکڑ لیتا، نمرود بھی ہوتا تو حیران رہ جاتا کہ لوگ کتے بلی سے جھوٹ بولنے کے لیے منع کیے گئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کہیں گے سید ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں کیسے جھوٹ بولیں؟ میں نے کہا کہتے ہو اللہ کے نام پہ جان قربان کر دیں گے، مر جائیں گے، گھر لٹا دیں گے، یہ سب مسلمان کہتے ہیں، 10 منٹ فجر کی نیند قربان نہیں کر سکتے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں اور 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کرتے۔ 3 گھنٹہ ہم گیم کے نام پہ قربانی دے سکتے ہیں، 10 منٹ کی نیند فجر کی نماز کے لیے ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ ہم رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جان سے زیادہ آپ کو پیار کرتے ہیں۔ جب حضور سے جان سے زیادہ پیار کرتے ہو تو تمہارے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیسے ہے؟ بتائیے، یعنی ہم کس قدر دین سے دور ہو گئے، ہمارے پاس امانتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ارے امانت تو امانت ہے، لوگ بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، لوگ بھائیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ آپ کے سلایہ کا ماحول یا گرد نواح کا کیا ماحول ہے مجھے نہیں پتا، لیکن باپ کے مرنے کے بعد بھائی سارا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے، بہنوں کو نہیں دیتا۔ اگر کوئی بھائی تھوڑا طاقتور ہے دوسرے بھائیوں کو لڑتے رہتا ہے، ان کو دھمکیاں دیتے رہتا ہے۔ یاد رکھنا اگر بھائیوں کی بہنوں کی 1 انچ زمین ہم نے ہڑپ کر لی، 1 انچ اس کو کہتے ہیں 1 انچ، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے دن وہ 1 انچ زمین پوری کاٹ کے نیچے تحت الثری تک کاٹ کر وہ نکالی جائے گی اور تمہارے گلے میں ڈالی جائے گی، اور جب تک لوگوں کا حساب ہوتا رہے گا وہ تمہارے گلے میں رہے گی۔ 1 انچ زمین اگر 7 طبق نیچے تک کاٹی جائے گی تو کتنی وزنی ہوگی؟ یہ جو ہار مجھے پہنایا گیا میں مشکل تمام 1.25 کلو کا ہوگا، لیکن میں اس کو دیر تک پہنے نہیں رہا، میں پہن کے تقریر نہیں کر سکتا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وزن مجھ سے اٹھایا نہیں گیا۔ اندازہ کریں 1.5 کلو کا وزن گھنٹے بھر کی تقریر میں میں نہیں پہن سکتا، وہ لاکھوں کلو کے وزن کی مٹی اللہ اکبر جب حصہ غصب کرنے کی وجہ سے، حق غصب کرنے کی وجہ سے گلوں کے اندر ڈالی جائے گی۔ اور قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اس دن کے اندر اور ہم نے تو 1 انچ جگہ نہیں ہڑپ کی ہے بلکہ پورے حصے بہنوں کے ہڑپ کر لیے، بھائیوں کے ہڑپ کر لیے۔ گھر بنانے گئے تو پڑوسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا۔ یاد رکھنا یہ دنیا میں کتنی بھی دادا گیری اور گنڈا گردی کر لو، لیکن اللہ کے
یہاں نہ کسی کی گنڈا گردی چلے گی، نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی. وہ اللہ ہے، اس کے یہاں تو عدل ہے، عدل، اس کے یہاں تو انصاف ہے. اللہ اکبر. اگر نبی کا بیٹا بھی قصوروار ہوگا اللہ اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. اور اگر کتے پر پیار آ جائے تو کتے کو دولہا بنا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کے یہاں ذرا غور فرمائیں. اس لیے مسلمان ہو، مسلمانوں کے انداز میں زندگی گزارو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی اور بیان فرمائی. میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی گھومے گی. اللہ اکبر. حیرانی ہوتی ہے کہ کوئی کپڑا پہنے تو ننگا کیسے رہے اور کوئی ننگا رہے تو کپڑا کیسے پہنے. تو بزرگوں نے نشانی بیان فرمائی. کپڑے پہن کر عورتوں کے ننگا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اتنے پتلے پتلے اور باریک باریک لباس پہنے گی، ایسے تنگ اور چست لباس، فٹنگ میں لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا بدن نظر آئے گا. عورتوں کے کپڑے پتلے نہیں ہونا چاہیے. بزرگوں نے فرمایا جو عورت بے حیائی کی وجہ سے جتنے پتلے کپڑے پہنے گی اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا، اور جو جتنے موٹے کپڑے پہنے گی حیا کی وجہ سے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. گھر جا کے ذرا چیک کرنا آپ کی بیوی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ان کے کپڑے کیسے ہیں. مردوں کے کپڑے تو ہمیں جو ہے وہ موٹے ملتے ہیں لیکن عورتوں کے کپڑے موٹے نہیں ملتے. آپ جانتے ہیں جو عورتیں پتلے کپڑے پہنتی ہے آسمان سے لعنت برستی ہے. جو عورتیں کپڑے اتنے پتلے پہنتی ہے کہ اس سے ان کا بدن کی رنگت جھلکتی ہے، نظر آتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں. سلایہ والو، گرد نواسی آنے والو، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، تم کہتے ہو باپو ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے. میرے بھائی جب تیری بیٹی پتلے کپڑے پہنے ہوئی ہے، تیری بہن پتلے کپڑے پہنے ہوئی ہے، تیری ماں پتلے کپڑے پہنے ہوئی ہے تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یہ کس نے کہا؟ باپو نے نہیں کہا، یہ باپوؤں کے دادا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا. حضور نے کہہ دیا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر نہیں آئیں گے. اللہ کے بندو رحمت کے فرشتے بے حیائی کی جگہ نہیں آتے. اللہ اکبر. ان کو بڑی حیا ہے. رحمت کے فرشتے حیادار ہیں. اللہ اکبر. ایک تو پتلے کپڑے، دوسرے آج کل فیشن نکل پڑا ہے چھوٹی آستین کے کپڑے. میں نہیں جانتا کس کے گھر کا ماحول کیا ہے لیکن رسول اللہ نے جو فرمایا، بہنیں بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں خدا کی لعنت سے تم کو ڈر نہیں لگتا، خدا کی عذاب سے تم کو ڈر نہیں لگتا، خدا سے تمہیں ڈر نہیں لگتا. جب اس نے کہہ دیا محبوب کے ذریعے سے کہ پتلے کپڑے پہننے والی عورتیں، بے پردہ گھومنے والی عورتیں، ان پر جہنم کا سخت ترین عذاب ہوگا. کون عورت ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، جو خدا کے غضب کو برداشت کر سکے؟ مجھے تو حیرت ہے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ہے پھر بھی پتلے کپڑے کیسے ہیں. مجھے حیرت ہے، سیدہ کی محبت کا دعویٰ ہے، سیدہ کے بچوں کی محبت کا دعویٰ ہے، پھر بھی گھروں میں پتلے کپڑے پہ کیسے ہیں؟ کیا سیدہ نے کبھی پتلے کپڑے پہنے؟ استغفر اللہ، الیاذ باللہ. کائنات میں وہ خاتون ایسی ہے جس پر ہم فخر کرتے، فخر، اور پورا اسلام فخر کرتا ہے کہ اللہ اکبر، کسی نبی کے گھر میں، کسی ولی کے گھر میں، کسی صحابی کے گھر میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسی خاتون پیدا نہیں ہوئی جیسی شہزادی اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی ہے. رسول اللہ کی شہزادی کی شان یہ ہے ان کے سر کے بال کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا. میں سلایہ میں بیٹھ کر چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں سیدہ کے بالوں کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا. ارے مرد تو مرد ہے اور بال تو بال ہے. سیدہ فاطمہ کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. عظمت ماں فاطمۃ الزہرا، رفعت ماں فاطمۃ الزہرا، چادر ماں فاطمۃ الزہرا.
سیدہ کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند سورج کی بات، میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، جس کو بات کرنا ہے مجھ سے کرے. چاند و سورج نے بھی سیدہ کے دوپٹے کو نہیں دیکھا، چادر کو نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے. آنچل دوپٹے کو کہتے ہیں، آنچل دوپٹے کو کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے. ماہ کہتے ہیں چاند کو، مہر کہتے ہیں سورج کو. اردو زبان کا شعر ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. لاؤ نہ کائنات میں کوئی ایسی عورت کسی کے گھر میں ہو تو لاؤ، کسی مذہب کسی مسلک میں ہو تو لاؤ، جس کا دوپٹہ بھی چاند و سورج نہیں دیکھ سکے. جس کی بیٹی کی غیرت کا یہ عالم ہے، اس کے بابا کی غیرت کا عالم کیا ہوگا. ہمارا سینہ تو اس وقت 56 کا نہیں 63 کا ہو جاتا ہے کہ ہے کسی کے گھر میں. ارے جس نبی کے گھر کی تربیت یافتہ جب شہزادی کا یہ عالم ہے تو پھر محمد الرسول اللہ کے تقوی اور عظمت اور بزرگی کا عالم کیا ہوگا. یہی وجہ تو ہے کہ قیامت کے دن کسی کی منقبت نہیں پڑی جائے گی. قیامت میں کسی کی منقبت نہیں پڑی جائے گی، کیونکہ وہ منقبت کا میدان نہیں ہے. وہاں تو سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، مگر ہمیں ملتا ہے کہ منقبت جس کی پڑی جائے گی وہ ایک ہی ہستی ہمیں نظر آتی ہے. ہمارا جتنا علم ہے ہم اتنی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ وہاں منقبت پڑھنے والے بھی پتا پانی ہو رہا ہوگا. کون کس کی منقبت پڑھے گا؟ یہاں تو پیسے دے کے پڑھوا لو، لالچ دے کے پڑھوا لو، دھوس دے کے پڑھوا لو، لیکن وہاں کچھ نہیں پڑھایا جائے گا. وہاں تو ایک ہی کی منقبت ہم نے سن رکھی ہے. سوائق المحرکہ کے مصنف لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، محشر والو گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو. رسول اللہ کی آخری نبی کی شہزادی، بلکہ یہ بھی کہہ دوں آخری نبی کی آخری شہزادی سیدہ فاطمہ پلسراج سے گزر رہی ہے، جس کی آمد پر محشر کی گردن جھکا دی جائے گی. اسے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کہا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان مصطفیٰ، عظمت سیدہ فاطمہ زہرا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید وہ تو رسول اللہ کی اولاد میں سے، تو میں نے کہا کیا حضور کی اور اولادیں نہیں ہیں؟ ساری اولاد نبی کی سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ شرف سیدہ ہی کو، کیونکہ پورے محشر کی گردن یہ سیدہ فاطمہ کا تقوی ہے. تقوی حضور کی ہر اولاد متقی تھی، اور اتنی متقی تھی کہ آج تک ان کے تقوی کی نالین کو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا. لیکن سیدہ پھر سیدہ ہے، سیدہ سیدہ ہیں، سیدہ ہی سیدہ ہے، سیدہ صرف سیدہ ہے، سیدہ سیدہ ہے. جس کی شان یہ ہے، تقوی کا عالم یہ ہے کہ سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نے، جب انہوں نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ چاند و سورج سے بھی دوپٹہ بچایا، تو قدرت نے کہا دنیا میں تو نے بچایا، اور قیامت میں پھر ہم تیری شان بیان کریں گے. آپ دیکھیے یہ سیدہ فاطمہ کے تقوی کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا میں جتنے ولی سب سے زیادہ کسی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. آپ پوری دنیا میں گھومیے، میں کسی کو کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن پوری دنیا میں گھومیے اور ساری ماؤں کے شجرے چیک کیجئے، ہے کسی ماں کی اولاد میں اتنے بیٹے جو ولی ہوئے؟ بلکہ ولیوں کے سردار جس میں ہے وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے. میں کیا کیا نام گناؤں، اگر عرس کا موقع ہے، جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے، جن کو نہیں پتا میں آپ کو بتاؤں. امت کا پہلا غوث اعظم، خلافت راشدہ کے بعد امت کا پہلا غوث اعظم جس ماں کا بیٹا ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. میں سلایہ والوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ میری ہر 2 جملے پہ سبحان اللہ کہیں، میں ایسا آدمی نہیں ہوں،
یہ حق علامہ ایوب کو حاصل ہے، عرفان باپو کو، ذیشان برکاتی کو حاصل ہے۔ میں تو تمہارے عشق کا امتحان دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی بات میں نے کہی۔ یہ بات اگر میں صوفیوں کی محفل میں کہتا تو وہ اٹھ کے رقص کرتے، ہاں، اس لیے کہ یہ بات ہے قیمتی، مگر میں عرس کی مجلس میں جلسے میں کہہ رہا ہوں، خلافت راشدہ کے بعد سب سے پہلا غوث اعظم جس کی نسل میں پیدا ہوا ہے، اس ماں کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سنا کہ غوث اعظم کون، غوث اعظم کون سنا، کون ہے غوث اعظم، تو آپ سب بالاتفاق نام لیں گے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہیں، ہے نا، یہی ہے۔ لیکن ان سے پہلے کیا دنیا غوث سے خالی رہی؟ ان سے پہلے غوث کون؟ غوث اعظم کا غوث اعظم کون؟ ہم غوث اعظم کے نام پہ سر جھکاتے ہیں تو غوث پاک عبد القادر جیلانی کس کے نام پہ سر جھکاتے ہیں؟ جو غوث اعظم کا بھی غوث اعظم ہے، امت کا خلافت راشدہ کے بعد سب سے پہلا غوث ہے، اس کو دنیا امام حسن مجتبی کہتی ہے۔ جو پہلی صدی کا غوث اعظم ہے، ارے جو 5ویں صدی کا غوث اعظم ہے اس کی یہ شان ہے، جو پہلی صدی کا غوث اعظم ہے اس کی کیا شان ہوگی، جو غوث اعظم کا بھی غوث اعظم ہے اس کی کیا شان۔ آپ اس اعتبار سے شاید ان لوگوں کا تعارف نہیں جانتے کہ خلافت راشدہ کے بعد پہلا غوث کون ہوا، وہ امام حسن ہے۔ جیسے ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں غوث پاک کی نسبت سے، کوئی چشتی کہتا ہے غریب نواز کی نسبت سے، کوئی رفاعی کہتا ہے سید احمد کبیر رفاعی کی نسبت سے، کوئی اشرفی کہتا ہے مخدوم اشرف کی نسبت سے، کوئی برکاتی کہتا ہے صاحب البرکات کی نسبت سے، کوئی مداری کہتا ہے سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی نسبت سے، کوئی وارثی کہتا ہے وارث پاک کی نسبت سے، کوئی نظامی کہلاتا ہے محبوب الہی کی نسبت سے، کوئی قطبی کہلاتا ہے قطب الدین بختیار کاکی کی نسبت سے۔ آپ کو بتاؤں ہم قادری ہیں، لیکن حضرت غوث اعظم تو قادری نہیں تھے کیونکہ وہ عبد القادر تھے، تو ہم قادری اپنے آپ کو کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، ہاتھوں میں دامن ہے میرے ہاتھ میں، پیران پیر کا ندا دے گا منادی، حشر میں ہم قادریوں کو، ارے کدھر ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ مرتبے کہاں سے ملے تو ہم کہتے ہیں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا غوث الثقلین تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، ہم قادریت پہ نازا ہے، قادریت پر فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ آج میں سلایہ والوں سے پوچھتا ہوں، ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں تو غوث اعظم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ کس غوث کی نسبت سے غوث اعظم پہچانے جاتے تھے؟ بتاؤں آپ کو، غوث پاک اپنا تعارف کراتے کہتے ہیں انا الحسنی، ہم کہتے ہیں انا القادری، اور وہ کہتے ہیں انا الحسنی، کہتے ہیں میں حسن کی اولاد ہوں اس لیے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو امت کا پہلا غوث خلافت راشدہ کے بعد جس کی اولاد ہیں وہ سیدہ فاطمہ ہے، امت کا دوسرا غوث جس کی اولاد ہیں وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ کون ہے دوسرا غوث؟ آج وہ بھی سن لیں، کتاب کا حوالہ نوٹ فرمائیں، کتاب کا نام ہے اجابت الغوث، لکھنے والے مصنف ہے علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی، جن کی فتاوی شامی ہے، وہ اجابت الغوث میں لکھتے ہیں امت کا دوسرا غوث خلافت راشدہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں،
दूसरा गौस है। कौन है वो दूसरा गौस? अल्लाह अकबर। पहले ये भी सुन लो, गौस किसको कहते हैं? जिसकी बरकत से बारिश बरसती है उसे गौस कहते हैं। जिसके सदके में अनाज उगता है उसे गौस कहते हैं। जिसके सदके में जंगे जीती जाती है उसे गौस कहते हैं। जिसके सदके में बलाएं टलती है उसे गौस कहते हैं। मुदब्बिरात अम्र का, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत इख्तियार देता है, कुन फयकुन के इख्तियारात खुदा जिसे देता है उसे गौस कहते हैं। ये हवाला नोट करें, मतलउल कमरैन में इसकी तरफ मेरे इमाम ने भी इशारा किया है। इसी तरह से मकतूबात के अंदर मुजद्दिद अल-फसानी ने भी इशारा किया है। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मज़री में भी इसको लिखा है। अल्लाह अकबर। गौस की शान ये है, हर दौर में गौस होता है, यानी गौस आजम होता है। उम्मत के सारे औलिया जिसके हाथ के नीचे खुद्दाम होते हैं उसे गौस आजम कहते हैं। पहला गौस आजम खिलाफत राशिदा के बाद इमाम हसन सैयदा का बेटा, दूसरा गौस ताजदार करबला, शहीद करबला, मेरा इमाम हुसैन इब्ने अली है, ये भी दूसरा गौस सैयदा का बेटा। तीसरा गौस इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदा का बेटा। चौथा गौस अल्लाह अकबर इमाम मोहम्मद बाकिर सैयदा का बेटा। पांचवा गौस इमाम जाफर सादिक सैयदा का बेटा। छठा गौस इमाम मूसा काजिम सैयदा का बेटा। सातवां गौस इमाम अली रजा सैयदा का बेटा। आठवां गौस हजरत अल्लाह अकबर इमाम तकी अल्लाह अल्लाह सैयदा का बेटा। अल्लाह अकबर इमाम नकी सैयदा का बेटा। हसन अस्करी सैयदा का बेटा। और उसके बाद 11वां गौस जो उम्मत में आया, जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11वां पीर कहती है, वो भी सैयदा का बेटा। और 12वां गौस जो क़यामत के करीब आएगा, जिसके पीछे हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे, वो इमाम महदी भी सैयदा का बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे अली, औलादे फातिमातुज़ ज़हरा। आखिर किसी मां से कोई गौस पैदा नहीं हुआ सिवाय सैयदा फातिमा। वजह, क्योंकि गौस के लिए ऐसी मुत्तकी मां चाहिए थी, हैं? और कैसी मुत्तकी मां? जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। आज माएँ चाहती है, आपके यहाँ मेरे यहाँ तो गौस पैदा हुई, अब तो गौस पैदा ही नहीं हो सकता। इसलिए कि गौस आजम जो 11वें हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अब 12वें हजरत इमाम महदी है। बस 12 पे खत्म है किस्सा, हैं? किस्सा 12 पे खत्म। खिलाफत राशिदा के बाद गिना रहा हूं मैं, किस्सा खत्म है। फिर हमारे यहाँ कोई गौस कुतुब तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम नेक बच्चे तो पैदा हो सकते हैं। लेकिन ये नेक बच्चे पैदा कैसे होंगे? सिर्फ जलसा सुनने से नहीं, जब तक माओं के अंदर हया पैदा ना हो। माँ वलीमे में बेपर्दा चली, शादियों में बेपर्दा चली, पीरों के सामने बेपर्दा आए, इमामों के सामने बेपर्दा आए, बारात में बेपर्दा आए। आप क्या कहते हो? बाबा आप तो हमारे बाप जैसे हो। मैंने कहा रसूलुल्लाह से बड़ा कोई उम्मत का बाप है? हुजूर तो उम्मत के रूहानी बाप है, और उम्मत ही के नहीं तमाम अरवाहों के बाप है। किताबें उठा करके देखें, आपको पता चलेगा। जिस्मानी बाप सारी कौम के, सारे इंसानों के आदम अलैहिस्सलाम है, और रूहानी बाप कौन है? आदम के भी रूहानी बाप जो हैं उन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। मेरे इमाम ने इधर भी इशारा किया है, उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। ये शेर आपके सर के 4 फीट ऊपर जाएगा, मुझे पता है, लेकिन अगर इश्क की नजर से देखोगे तो समझ में आएगा। उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। उम्मुल बशर अरूस उन्हीं के पिसर की है। जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। तो हुजूर सबके रूहानी बाप है। अब मुझे बताइए, अल्लाह अकबर, मैं यहाँ की बात सिर्फ सलाया की नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हम अपनी जवान बेटियों को आमिलों के सामने, बाबाओं के सामने, तावीज़ देने वालों के सामने बेपर्दा ला करके बिठा देते हैं।
اللہ اکبر، چوڑیاں پہنانے کے لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ کے سامنے پردے کے کا حکم دیا گیا، نبی سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار ہے؟ اللہ اکبر، سب پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ رسول اللہ سر سے لے کے پیر تک مکمل تقوی ہیں۔ کوئی عالم ہے، حضور مکمل علم ہے۔ کوئی حسین ہے، حضور مکمل حسن ہے۔ کوئی عاشق ہے، حضور مکمل عشق ہے۔ اللہ اکبر، کوئی جان ہے، حضور جان ایمان ہے، حضور ایمان کا بھی ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، جب سید الانبیاء کے سامنے صحابیات کو کہا گیا کہ پردے میں آنا۔ آج کل عورتیں کہتی ہیں مولانا چلے ٹھیک ہے، لوگ بگڑ گئے تو کیا ہوا، ہم تو سدھرے ہوئے ہیں، آنکھوں میں پردہ بس ہے۔ میں نے کہا کیا عائشہ صدیقہ سے تو بڑی متقی ہے، ام حبیبہ سے بڑی متقی ہے، سیدہ فاطمہ سے بڑی متقی ہے؟ کیا ان کی آنکھوں میں پردہ نہیں تھا؟ میری بہن، جب سیدہ عائشہ کو حکم دیا گیا، کون سیدہ عائشہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، اتنی عظیم خاتون، اللہ اکبر، ذرا غور کریں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کسی کو برداشت ہو یا نہ ہو، حضرت عائشہ کا بستر طور سینا سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور بستر عائشہ پہ جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں، اور طور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پہ قرآن آتا ہے۔ اب بتائیں نا، اللہ اکبر، ہے کوئی برابری؟ ایسی متقی اور پارسا عورت جس کی شان میں اللہ نے سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائی۔ میرے امام اس کو یوں بیان کرتے ہیں، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ جس کی منقبت قرآن پڑھتا ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں وہ تو الزام لگا تھا تو آیا۔ میں نے کہا الزام تو اوروں پہ بھی لگا تھا، وہ شان والے لوگ تھے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگا، 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے سے برات ظاہر کروا دی، لوگوں نے پاک مان لیا نا ان کو۔ مریم پہ الزام لگا، انہی کے بیٹے چند دن کے حضرت عیسیٰ سے برات کروا دی، لوگوں نے مان لیا نا پاک دامن۔ اگر اللہ چاہتا تو ذرے ذرے سے حضرت عائشہ کی پاکی اور طہارت بیان کروا دیتا، لیکن وہ ایک دن کی بات ہوتی۔ حضرت یوسف کی طہارت جس بچے نے پڑھی، ایک دن پڑھی۔ حضرت مریم کی طہارت حضرت عیسیٰ نے پالنے میں پڑھی، ایک دن پڑھی۔ لیکن یہاں بات محبوب کی، محبوبہ کی تھی۔ کہا حبیب تیری زوجہ کی طہارت کو ذرے نہیں بولیں گے، آپ بھی نہیں بولیں گے، آپ خود بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ بولیں گے تو حدیث بنے گی، کوئی پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا۔ میں خود اس کی طہارت بیان کروں گا تاکہ جب جب قرآن پڑھا جائے گا محراب میں منقبت عائشہ پڑھی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ حضور سید امین القادری۔ میرے نام کا نعرہ سب میرے نام کا مطلب۔ ام المومنین کی شان یہ ہے، اس ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہا جا رہا ہے اور تمام امہات المومنین سے کہ تم لوگوں کے سامنے بے پردہ نہ ہو، جب بھی آؤ پردے میں سے آؤ۔ اور امہات المومنین کو یہ بھی کہا گیا کہ تم لوگوں سے بات کرو تو لچکدار آواز میں مت کرو۔ عورتیں اگر اجنبی مردوں سے بات کرے تو لچکدار آواز میں نہیں کریں، یعنی نرم آواز میں نہیں کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دل کا روگی اپنے دل کے اندر پاپ کو پالے۔ عورتیں جب بھی اجنبی مردوں سے بات کرے تو غصے کے لہجے میں کرے کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں سے تو کوئی رسپانس ہی نہیں، غصے کے لہجے میں، اکڑ کے لہجے میں، اجنبی مردوں سے اکڑ کے لہجے میں بات کریں۔ یہ اسلام کس نے کہا؟ امہات المومنین کو اللہ نے کہا۔ غور فرمائیے ذرا، ان کو یہ کہا جا اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا۔ میرا تو ایمان رستہ ہے لیکن قرآن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے ان سے کہا اے نبی کی بیویوں، سورۃ الاحزاب ہے، 22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب۔ اللہ فرماتا ہے، غور کیجئے، اے نبی کی بیویوں اگر تم حیا کے خلاف کوئی کام کرو گی، توجہ، نبی کی بیویوں سے کہا جا، اہل بیت سے، اہل البیت سے کہا جا، اس لیے کہ رسول اللہ کی اہل بیت میں سب سے پہلے نمبر پہ جو طبقہ ہے وہ حضور کی بیویاں ہیں درجات میں، اس لیے کہ جو آپ کی بیوی آپ کی گھر والی ہے تو نبی کی بیویاں نبی کی گھر والی کیوں نہیں؟
کچھ لوگ ان کو خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف ایک ہستی کی دشمنی میں، ایک ہستی کی دشمنی، سیدہ عائشہ کی دشمنی میں تمام امہات المومنین کو گھر سے خارج کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، حضرت عائشہ کو تو خارج کر دیا، سیدہ فاطمہ کی امی جان خدیجۃ الکبریٰ کو کہاں رکھو گے؟ وہ بھی اہل بیت سے خارج کرو گے؟ وہ بھی اہل بیت؟ ایک ہستی کی دشمنی میں، جیسے ایک ہستی کی دشمنی میں سارے مکہ کے بعد فتح ہونے والوں کو صحابیت سے خارج کرتے ہو، تو پھر حضرت عباس کو کہاں رکھو گے؟ جیسے حضرت عباس کو کہاں رکھو گے؟ اس لیے صحابہ کی دشمنی اچھی چیز نہیں ہے، صحابہ کی دشمنی اچھی چیز نہیں، اہل بیت کی دشمنی اچھی چیز نہیں۔ اپنے تعصب کی اینکیں اتار دو، ورنہ تمہیں پناہ نہیں ملے گی کہیں پر۔ اس لیے کسی سے دشمنی نہ رکھو۔ کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ ارے اپنا مذہب تو پڑوسیوں سے دشمنی رکھنے سے منع کرتا ہے۔ جو رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھ کے سچے مومنین تھے، ان سے کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ جن کو رسول اللہ کے گھر میں رہنے کا موقع ملا، ان سے کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ میرا عنوان اس وقت یہ نہیں، لیکن میں صرف آپ کے ذہن کو اشارے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! مکہ المکرمہ فتح ہونے کے بعد دو چار لوگ مسلمان نہیں ہوئے، مکے کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس لیے یاد رکھنا، کسی ایک ہستی کی دشمنی میں، ایک بزرگ کی دشمنی میں سب کو صحابہ سے خارج کرتے ہو، لیکن جو ایک ہستی سے دشمنی کر رہے ہو، آپ کو ان سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو نبی کے یار ہے، ہم سب کو ان سے پیار ہے، جو نبی کے گھر بار ہے، ہم سب کو ان سے پیار ہے۔ ہم اور کیا جانے؟ ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہم عشق کے بندے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ سے عشق ہو گیا تو آپ سے جو چیزیں منسوب ہو جائیں اس سے بھی عشق ہو گیا۔ آپ سے شہر منسوب ہوا، ہم نے اس سے بھی پیار کر لیا۔ آپ سے جانور منسوب ہوئے، ہم نے ان سے بھی پیار کر لیا۔ ارے قصبہ نام ہم اپنی بیٹیوں کے، بہنوں کے، بچیوں کے رکھتے ہیں کہ قصبہ میں کیا چیز ہے؟ ایک اونٹنی ہی تو ہے قصبہ۔ ہم نے کسی جانور کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا، لیکن ہم اب اس کو جانور کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، نبی کی سواری کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ تو ہم اپنی بیٹیوں کا نام قصبہ رکھتے ہیں اور اس کی برکتیں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور آپ جانوروں کو نسبت ہو گئی، ہم نے اس کا بھی احترام کیا، حتیٰ کہ گدھے کو نسبت ہو گئی حضور آپ کے دربار سے، تو ہم اس کو صرف یافور نہیں کہتے۔ لوگ ہمارا مذاق اڑائے تو اڑائے، ہم تو اس کو بھی حضرت یافور کہتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ ہم نے نسبت کھجور کے تنے کو نسبت ہو گئی، ہم اس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یا رسول اللہ، بہت سے لوگ اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، لیکن جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو احد کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں۔ ہمالہ کبھی نہیں دیکھا، ہمارے ملک میں ہمالہ ہے، کبھی نہیں میں نے دیکھا ہے، لیکن بات کہہ رہا ہوں، لوگ اس کو دیکھنے، جب میں جا رہا تھا چلتے چلتے نظر پڑ گئی، دیکھنے کی نیت سے نہیں گیا، لیکن احد کو دیکھنے کی نیت سے جاتے ہیں۔ ہمالہ دیکھنے نہیں گئے، ستپڑا دیکھنے نہیں گئے، اللہ اکبر! لیکن ہم جاتے ہیں کسے دیکھنے کے لیے؟ اللہ اکبر! احد کو دیکھنے کے لیے۔ کہا ارے احد تو مدینے کا پہاڑ ہے، مدینے میں تو اور بھی پہاڑ ہیں، کیا سب کو دیکھنے جاتے ہیں؟ نہیں، سب کو دیکھنے نہیں جاتے، احد کو دیکھنے جاتے ہیں، ہیرا کو دیکھنے جاتے ہیں، سور کو دیکھنے جاتے ہیں۔ غار سور کو اس لیے دیکھنے جاتے ہیں کہ 3 دن اپنی آگوش میں اس نے محبوب کو رکھا تھا۔ ہیرا کو دیکھنے اس لیے جاتے ہیں کہ محبوب یہاں تشریف لاتے تھے، پہلی وحی کا نزول ہوا، اور احد کو تو دیکھنے بار بار جاتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کسی جنتی پہاڑ کو دیکھنا ہے، احد کو دیکھو۔ کیوں؟ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ہم تو کچھ نہیں دیکھتے، جو نبی سے منسوب ہو گیا ہم اس کے غلام ہو گئے، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں؟ تو عرض کیا کر رہا تھا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہستی ہے جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ اس مقدس خاتون اور تمام امہات المومنین سے کہا گیا کہ اگر تم حیا کے خلاف، حالانکہ آیت کا ترجمہ دوسرا بنتا ہے لیکن میں ترجمانی کر رہا ہوں کیونکہ بہت حضور کے حرم کے بارے میں بات کرنی ہے نا، تو پھر ہم ترجمہ نہیں کریں، صرف ترجمانی کریں۔ اے نبی کے گھر والوں، نبی کی بیویوں، اگر تم نے حیا کے خلاف کوئی کام کیا تو اوروں کو جتنا عذاب دیتے ہیں اس سے ڈبل عذاب ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے گھر والوں کو، اور تم نے اچھے کام کیے تو جتنا اجر دوسروں کو دیتے ہیں اس سے ڈبل اجر تمہیں دیں گے، اجر بھی ڈبل اور سزا بھی۔ حالانکہ ان لوگوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے سزا ملے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آج اگر کوئی عورت، کوئی خاتون
پردے کے خلاف بات کریں، یہ تو ہماری آنکھ میں پردہ، ان کی آنکھوں میں نہ تھا، ان کی آنکھوں میں نہ تھا۔ آج بیٹیاں اگر ارتداد کی دہلیز پر پہنچی ہے، بیٹیاں اگر بھاگنے کے گندے فعل میں مبتلا ہوئی ہے، تو اس کی سب سے بڑی نحوست ہے بے پردگی۔ اور ہمارے ملک ہندوستان میں بے پردگی بہت عام ہو رہی ہے۔ اب تو جلسے میں بھی عورتیں مردوں سے ایسا ہی کہ پردہ ہوتا ہی نہیں جلسوں میں۔ پردہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے سب پر مومنین پر، ویسے عورتوں پہ پردہ فرض ہے۔ اور اگر آپ کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تو اس سے آپ بری الذمہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی کہ جنت کی خوشبو بھی دیوسوں پر حرام ہے، حرام، دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ نکلتی ہے اور وہ مرد منع نہیں کرتے، ایسے مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، عورتوں کو پردہ کرانا ضروری ہے۔ بیٹی بالغ ہو گئی، پردہ کراؤ۔ ایک بات اور واضح کر دوں، بات دور نکل رہی ہے، مجھے گھنٹے بھر میں اپنی گفتگو مکمل کرنی ہے، کافی ٹائم ہو گیا، میں جلدی سے بات کروں۔ عورتوں کو پردہ کرانا فرض، عورتوں کو برقع پہنانا فرض نہیں ہے، عورتوں کو پردہ کرانا فرض ہے۔ آج کل بیٹیاں دبئی سے برقع لا رہی ہے، مدینہ شریف سے برقع لا رہی ہے، سعودی سے برقع، امریکہ افریقہ سے برقعے آ رہے ہیں۔ 20-20 25-25 ہزار کے برقعے پہن کر آبرو محفوظ نہیں ہے، کیونکہ برقع پہنتی ہے، منہ تو کھلا ہوا ہے، تو برقعے کا مطلب کیا؟ اسلام برقعے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردے کا حکم دیتا ہے۔ 17,000 25,000 کا برقع پہن کر آبرو نہیں بچا پا رہے ہو، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا مالکہ کے دوپٹے میں 17 پیون لگے تھے۔ اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ چاند و سورج، میں تو یہاں پر میں پھولے نہیں سما رہا ہوں، اور میں جب بھی اس بات پر آتا ہوں تو میرا دل باغ ہوتا ہے۔ یا اللہ، تیرے محبوب کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھیں، کسی مذہب کی کوئی عورت ہو تو کوئی لائے نہ اس تقوی والی، پرہیزگاری والی۔ اگر وقت ہوتا تو میں سیدہ کی سیرت پڑھ کے آپ کو بتاتا، لیکن بس اسی پہ میں بس کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ 17 پیون والا دوپٹہ پہن کر سیدہ نے آبرو کی یوں حفاظت فرمائی کہ سگے بیٹے بھی، اب میں یہاں پر بات کر دوں، بہنوں کی خاص توجہ، سگے بیٹے بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سر کے بال کو نہ دیکھ سکے، سگے بیٹے۔ اور بیٹوں کی عمر کیا تھی؟ ایسا نہیں کہ جب سیدہ کا وصال ہوا تو بیٹے جوان ہو گئے، ایسا نہیں۔ اچھا، ایک بات اور واضح کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے، وقت جا رہا ہے لیکن سیدہ کی بات نہ کریں تو اب کس کی بات کریں؟ توجہ کریں، کچھ میری بہنیں بیٹیاں جب ہم سیدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہوں گے وہ تو بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال کی عورتیں پرہیزگار ہو جائے تو کیا جاتا ہے، ایسا عورتیں سوچتی ہے۔ کیونکہ سیدہ کا ذکر آتا ہے تو کچھ بچیاں علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بوڑھی سمجھتے ہیں۔ نہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کبھی بوڑھی نہیں ہوئی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا عین جوانی کی حالت میں، یا 28-29 سال کی عمر میں عین جوانی کے عالم میں آپ نے وصال فرمایا، پردہ فرمایا۔ یعنی سیدہ کا جب وصال ہوا تو اب بالکل جوانی میں تھی، جس کو کڑیل جوانی کہتے ہیں۔ اس جوانی میں بھی تقوی کا عالم کیا ہے، کائنات کی کوئی عورت اتنی متقی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ میں تو یہ کہہ دوں، آپ کو عرض کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات، اللہ کا انتخاب ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا، خدا کا انتخاب ہے سیدہ کہ اور انبیاء کے گھر میں جو غیر نبی اولادیں ہوئی ہیں وہ کوئی بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے مقام کو نہ پہنچ پائیں، نہ بیٹیاں نہ بیٹے۔ اللہ اکبر، کیا انتخاب ہے! خود سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے مشابہ کون ہو؟ دنیا میں حضور کے کوئی مکمل مشابہ نہیں ہوا، حضور کی مشابہت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ والد کو اٹھا لیا، محبوب تم جس کو ابا کہو گے کوئی اس کو ابا نہ کہہ سکے، اور
اور پھر اللہ اکبر 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھا لیا. تم جسے امی کہو گے اسے کوئی امی نہ کہہ سکے. آپ کی حقیقی امی کو بھی کسی کو امی کہنے نہیں دوں گا, آپ کے حقیقی ابو کو بھی کسی کو ابو کہنے نہیں دوں گا, اور جس حقیقی ماں کے سینے سے آپ لگ لے اب اس سے کسی کو لگنے نہیں دیں گے. جس کا دودھ آپ نے پیا ہے حقیقی ماں کا, اس کا کسی کو پینے نہیں دیں گے. جس گود میں جس شکم میں آپ 9 مہینے رہے ہیں اس میں کسی کو رہنے نہیں دیں گے. ایسا بے مثال بناؤں گا, یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائیں, آپ کو اتنا خوبصورت بناؤں گا کہ کائنات میں اتنا خوبصورت کوئی نہیں ہوگا. حسن یوسف بھی جس کے حسن کی بلائیاں لیتا ہو اتنا خوبصورت بناؤں گا. ہاں, جسے آپ کے بیٹے بناؤں گا 2 ہوں گے, ابنا انا و ابناکم, ان کو بھی مکمل مشابہ نہیں بنایا. غیرت محبت کیا ہے؟ امام حسن کو مشابہت دی, پوری نہیں دی, سر سے سینے تک دی اور سینے سے پیر تک امام حسین کو دی. مشابہت ہوگی لیکن پوری نہیں ہوگی, آدھی آدھی دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا مکمل مشابہ کوئی نہیں ہوگا. کوئی مشابہ نہیں ہوا, نہ حضرت جعفر, نہ حضرت مولا علی, نہ امام حسن, نہ امام حسین. گھر میں کوئی مشابہ نہ ہوا تو 14 صدی گزرنے کے بعد کوئی مدرسے کا مولوی نبی کی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. مگر بات یہ ہے, اب سنیے, جب نبی کے مشابہ کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کا تاج تورے سر سوئے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. لکا بدرن فی الوجہ الاجمل خطال ما زلف عبر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. اتنا حسن دیا, کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. مصر کی عورتیں کسی کے دیدار میں مست ہے, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. یعقوب کسی پہ قربان ہے, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتنا پھر چائے دلہن پھول. دندان و لب و زلف رخ شاق فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرک کوان پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زارا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں فون, فون میں دلہن, سزائے محن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لگتے نہ اپنی اپنا اپنی گتے, قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تمام تمہارے لیے. سبا وہ چلے, سبا وہ چلے, سبا وہ چلے, سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لبا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. آدم سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے, نوح سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے, ابراہیم سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, اسماعیل سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ایوب سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, داؤد سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, سلیمان سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, موسیٰ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, عیسیٰ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے, حسن کھاتا ہے, حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی, سرے حشر آسی مزے لے رہے, سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. شفاعت کسی کی ہے جنت کی شفاعت, سرے حشر, سرے حشر آسی آسی مزے لے رہے. علماء کی توجہ, نیک نہیں صرف آسی مزے لے رہے ہیں,
آسیوں کو مزاسی کہتے ہیں، گنہگار کو سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. کیوں؟ شفاعت کسی کی ہے، جنت کسی کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. شفاعت کسی کی ہے، جنت کسی کی. تو نبی کی طرح کسی کو نہیں بنایا. لیکن دو جملے سن لیں، بات آگے بڑھتی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، ام مومنوں کی مائیں کہتی ہے میں نے نبی کی طرح کسی کو دیکھا چہرے میں. توجہ غور کرنا، مجھے کوئی شکایت نہیں، آپ سکون سے سنتے رہیں، اچھی بات ہے. لیکن بہرحال ذکر جس کا چلا ہے، پتھر بھی بول پڑے جو میں وہ ذکر کر رہا ہوں. مجھے کوئی شکایت، آپ تھک کر آئے ہیں اور آپ کو سبحان اللہ اتنا کہلوا لیا گیا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی شکایت نہیں کرتا. میں تو نجف اور کربلا کی طرف رک کر کے بات پڑھ رہا ہوں، بقیع شریف کی توجہ چاہتا ہوں، گنبد خضرا کے خیرات چاہتا ہوں. باقی مجھے اور کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اگر آپ بولیں، آپ حاضر رہیں تو آپ کی مرضی ہے. کبھی کبھی آپ نہیں بولتے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ وقت کو سمیٹنے کے لیے میں جلدی بول لیتا ہوں کہیں تو میری کچھ باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اگر ایسا ہے تو کوئی بات نہیں سمجھے ہیں تو پھر کبھی سمجھا دیں گے، کسی کو اور بلا لیجئے گا، وہ میری تقریر کی تشریح کر دیں گے آپ کے سامنے. ورنہ مولانا ایوب صاحب جمعہ کے دن تشریح کر دیں گے، مولانا ذیشان کر دیں گے، عرفان باپو کوئی نہ کوئی کر دے گا تشریح. مگر اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو سنیے، کسی کی طرح نبی کو کسی کی طرح نہیں بنایا. نبی کے گھر میں بھی کوئی نبی کی طرح نہیں تھا. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ جس نے 10 سال تک رات کو دن کو سفر میں، حضر میں، حج میں، حرم میں، حرمین میں، ہر جگہ نبی کو دیکھا، منبروں پہ نبی کو دیکھا، اونٹنیوں پہ نبی کو دیکھا، نبی کے اتنے قریب گئی جن لفظوں کی قربت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس سے زیادہ کون کیا بیان کرے. اتنے قریب گئی اور اتنے قریب سے حبیب کو دیکھا. اب وہ کہتی ہے نبی کی طرح، نبی جیسے دکھتے تھے، حسن میں نبی کی طرح، چلنے میں نبی کی طرح، بولنے میں نبی کی طرح، اٹھنے میں نبی کی طرح، بیٹھنے میں نبی کی طرح، خطبے دینے میں، بات چیت کرنے میں نبی کی طرح، آنے جانے میں نبی کی طرح، سخاوت میں نبی کی طرح. میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو نبی کے مشابہ دیکھا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جسے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری، ملکہ جنت، ملکہ دو جہاں، ملکہ کونین، ام الحسنین، زوجہ حیدر سیدہ فاطمہ بنت محمد تھی، جن کو ہم نے نبی کے مشابہ دیکھا. کہنے والوں نے یہاں تک کہا نبی کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سب سے زیادہ اگر یاد آتی تو سیدہ کا چہرہ تک لیتے، حسن نبی کو دیکھ لیتے، سخاوت زہرا دیکھ لیتے. نبی کی سخاوت یاد آتی، وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. نبی کی سخاوت یاد آتی، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سیدہ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا. اللہ اکبر. جس نے بیٹے لٹا دیے خدا کی راہ میں، اس کی سخاوت کو نام کیا دیا جائے. لوگ بیٹوں سے، توجہ، لوگ بیٹوں سے صدقہ اتار کے لٹاتے ہیں، سیدہ نے بیٹے ہی لٹا دیے. ذرا غور تو فرمائے اس کی سخاوت کو نام کیا دیا جائے. اللہ اکبر. لوگ بیٹے بچانے کے لیے صدقہ دیتے ہیں، جس نے بیٹے قربان کر دیے، ایک نہیں 14 بیٹے قربان کر دیے. اللہ اکبر. اس سیدہ کی سخاوت کو یہ نبی ہی کی بیٹی کر سکتی تھی. آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. وہ کلیجہ تو چاہیے نا سخاوت کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سیدہ وہ سخی ہے، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. میرا اپنا شعر ہے، بھیک مجھ کو بے طلب دیا، بھیک مجھ کو بے طلب دیا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. بھیک مجھ کو بے طلب دیا،
اللہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کیوں کھڑے ہیں سید الرسل، دیکھو آ رہی ہے فاطمہ، پھول ہیں حسین اور حسن، پارسا کلی ہے فاطمہ، بس میں اب تو عرش پر سجی تب دلہن بنی ہے فاطمہ، جبرائیل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ، جبرائیل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ۔ استاد زمن سے لیا ہے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، اور فقیر نے کہا ہے وہ تیری گلی ہے فاطمہ، جبرائیل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ۔ اندازہ تو فرمائیں ایسی پارسا خاتون، اسی لیے ان کی نسل میں زیادہ ولی، اور قیامت تک کے ولی سب سے زیادہ انہی کی نسل میں۔ یہ کیا تھا؟ وہ اولاد پیغمبر تو تھی، نبی کی اولاد، لیکن وہ متقی بھی، اتنی متقی کہ حضور کی اولاد میں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں ہو۔ اور جو ان کی اولاد، ان کی ولایت اور کرامت تم نہ دیکھ سکو ان کی اولاد میں، نبی پاک نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے جن کی تم کرامتیں نہ دیکھ سکو۔ فرمایا فاطمہ نے اپنی آبرو کی، اپنی عصمت و عزت کی ایسی حفاظت کی، اپنی حیا کی، پارسائی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ اور کیا تقوی ہے اس ہستی کا کہ جس کی اولاد پر ہی جہنم حرام نہیں۔ رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پہ بھی جہنم حرام ہے، اور جو فاطمہ سے عقیدت کر لے اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی ہستی، لیکن یہ تقوی کی وجہ۔ آج کل کی بیٹیاں تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، پنسورا بھی پاس میں ہے اور ساتھ میں موبائل میں ہیرو کی تصویر بھی ہے، گندی فلمیں بھی ہے۔ بچیوں کو کون سمجھائے؟ یہ بہت بڑی تباہی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پردہ کرو، پردہ فرض ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عورت سب سے زیادہ اللہ کا قرب اس وقت پاتی ہے جب وہ پردے میں رہتی ہے۔ میں پردے کے بارے میں کتنی بات کروں، ایک روایت سن لے پھر بات اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک ام المومنین کے پاس کچھ عورتیں آئی اور آ کر کے کہتی ہے امی جان ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ عمرہ کو چلے گی؟ نبی کی بیوی ساتھ میں رہے گی، ہمارا عمرہ قبول ہو جائے گا۔ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں نا ایسا، تو عمرہ کو جانا کوئی گناہ نہیں، لیکن ام المومنین جیسی جس کی بیوی ویسا تقوی، اللہ اکبر، جیسا ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ام المومنین نے جواب دیا میں نے تو حضور کے ساتھ حج بھی کر لیا اور حضور کے ساتھ عمرہ بھی کر لیا، اب میں کسی کے ساتھ نہ حج کو جاتی ہوں نہ عمرہ کو جاتی ہوں، کیونکہ میرے نزدیک نفل عمرہ کرنے سے افضل ہے کہ میں گھر میں بیٹھی رہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ نبی کی بیویوں، اے مومنوں تو کی عورتوں اپنے گھر میں بیٹھی رہو، پردے میں رہو۔ تو مجھ پہ فرض ہے کہ میں گھر میں بیٹھے، حالانکہ نفل عمرہ کے لیے جانا عورتوں کے لیے جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن یہ تقوی ہے ان کا، کہا کہ میں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ پر عمل کر کے مجھے عمرہ کو نہیں جانا، عمرہ سے زیادہ ثواب مجھے پردے میں ملنا ہے، گھر میں بیٹھ کے ملنا ہے۔ توجہ فرمائے، جو خواتین مسجد میں جانے سے پرہیز کرے، عمرہ جانے سے تقوی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ، عمرہ کو جانے منع نہیں کر رہا ہوں، تقوی کی وجہ سے پرہیز کرے، وہ آج انہی کی ماننے والی عورتیں بیوٹی پارلر میں جا رہی ہے، پارکوں میں جا رہی ہے، فلم کی ٹاکیزوں میں جا رہی ہے، مردوں سے بات کر رہی ہے۔ اس کا مطلب تم جہنم میں اپنے آپ کو ڈھکیل رہی ہو میری بہنوں۔ اگر جنت کی طرف رخ کرنا ہے تو توبہ کرو، پردے کی پابند بنو، اجنبی مردوں سے دور رہو، اجنبی مردوں سے گفتگو کرنے سے بھی پرہیز کرو۔ اگر گفتگو مجبوری میں کرنا پڑے تو تلخ لہجے میں کرو، غصے والے لہجے میں کرو، تاکہ جس کے دل میں پاپ بس رہا ہے وہ آپ پر ڈورے نہ ڈال سکے۔ کس کس سے پردہ کرے؟ تو کہا نبی پاک کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرو، یعنی جو چچا کا بیٹا ہے نا، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرو، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرو، مامو زاد بھائی سے بھی پردہ کرو، دیور سے بھی پردہ کرو، جیٹ سے بھی پردہ کرو، اپنے پیروں سے بھی پردہ کرو، اپنے اماموں سے بھی پردہ کرو، متقی مردوں سے بھی پردہ کرو، یہ جتنے اجنبی ہے سب سے پردہ کرو۔ میری بہنوں، اب آپ کو بتاؤں ایک بات پھر یاد آ گئی، عنوان کیا تقوی تھا ام المومنین کا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی۔ میری بہنوں بتاؤ کیا تقوی ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کا مزار میرے حجرے میں بنا۔ حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کا تو کہا جب حضور میرے حجرے میں تھے تو میں لیٹتی بیٹھتی، مفہوم ہے جو تھوڑی اس کی شرح کے ساتھ بیان کروں، لیٹتی بیٹھتی آتی جاتی تو پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں، ان سے کیا۔ لیکن پھر اس کے بعد میرے حجرے میں ابو بکر آ گئے، میرے ابا آ گئے، پھر بھی میں ویسے ہی رہی، پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، کیونکہ میرے شوہر ہیں اور میرے ابا ہیں، شوہر سے بھی پردہ نہیں، ابا سے بھی پردہ نہیں۔ لیکن جب میرے حجرے میں حضرت عمر کا مزار بن گیا، اب میں حجرے میں جاتی تو پردے کے ساتھ جاتی۔
क्योंकि उमर मेरे लिए अजनबी थे, उमर मेरे लिए। इससे दो बातें पता चली। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का तकवा कि कब्र वाले से भी पर्दा कर रही हैं। उम्मुल मोमिनीन पर कब्र वाले से भी पर्दा के हया देखो कि बेटी का तकवा वो कि दुपट्टा चांद और सूरज न देखे हैं, और बीवी का तकवा ये कि कब्र वाले से भी पर्दा। ये नबी का घराना है, ये नबी का घर है। एक बात तो ये पता चली जो सब मानते हैं, और बुखारी पढ़ने पढ़ाने वाले बुखारी सभी पढ़ते हैं, सब मानते हैं कि उम्मुल मोमिनीन ने कब्र वाले से भी पर्दा किया। लेकिन अब हम अहले सुन्नत उसको एक वजह और बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। मतलब यह है कि उम्मुल मोमिनीन का अकीदा ये है कि कब्र के अंदर से कब्र वाला देखता है, बेशक हैं? वरना अंधों से और मुर्दों से क्या पर्दा? न पर्दा अंधों से न पर्दा मुर्दों से है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन हजरत उमर से पर्दा करके बता रही है कि उमर मर के मिट्टी में नहीं मिले, बल्कि उमर अपनी कब्र में जिंदा है और आने जाने वालों को देख रहे हैं। तो जब हजरत उमर जिंदा हैं तो जाने उमर मुस्तफा जाने रहमत की हयात का आलम क्या होगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो गौर फरमाए, उम्मुल मोमिनीन ने मजार वालों से भी पर्दा किया। एक जुमला कह दूं, बुरा ना माने तो, वो मजार वालों से पर्दा कर रही हैं और मेरी बहनें बाजार वालों से भी पर्दा नहीं करती। बताओ तो सही, मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, लेकिन अगर दो चार बातें बच गई है इस हदीस के तहत, अगर आप थक गए हैं तो कोई बात नहीं, टाइम भी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अल्लामा अय्यूब के प्रेशर में हाथ ना उठाएं, वरना बाद में कहेंगे कि सलाया में सैयद को न बुलाना, ये बड़ी लंबी तकरीर करता है। आप ऐसा कहेंगे तो अगर आप इजाज़त दे तो एक दो बात कर दूं आपके सामने। हाँ, तो एक बार आखिरी तक कुछ लोग उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर वो हाथ उठा के दुरूद शरीफ पढ़े तो समझूंगा कि आप इजाज़त दे रहे हैं, वरना तकरीर ख़त्म। कितने लोग दुरूद शरीफ की आवाज ही, हाथ तो उठ गए, दुरूद शरीफ की आवाज नहीं है, बुलंद आवाज। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम। भाई एक बार फिर पढ़ो, हजारों दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंच जाएंगे। सल्लल्लाहु अला नबी सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। दो बार पढ़ा, ताकदत पूरा कर लें, तीन का अदद पूरा कर लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आका ने, अब हो सकता है शायद ये लास्ट बात हो, कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि माएँ अपना आका पैदा करेगी, माँ अपने आका को जन्म देगी। बहुत सारे लोग सोचते रहे कि ये कैसे हो सकता है कि माँ आका को जन्म दे। आजकल का दौर देख करके पता चल रहा है, माँ का आका को जन्म देने का मतलब ये है कि बच्चे पैदा होकर बड़े होकर अपने माँ बाप को गुलाम बना लेंगे, माँ बाप को गुलामी का तौक उनके गले में डाल देंगे। आज देखो बड़े बूढ़ों की हालत इस कदर गैर है, और बड़े बूढ़े ऐसी जिंदगी, मौत से बदतरीन जिंदगी जी रहे अक्सर हिंदुस्तान के बूढ़े बूढ़ियां, क्योंकि माँ बाप बच्चे अगर कह दे अब्बा मुझे फलां कंपनी का फोन चाहिए, तो बाप उसको बराबर पैसा देता है फोन लेने के लिए, और माँ कहती है बेटा बीमार हो गई हूँ, दवा लाने के लिए पैसे चाहिए, खांसी आ रही है, तो बेटा कहता है बस करो माँ, जितना कमाए कि तुम्ही पे खर्च कर दें। यानी अपने बेटा और बेटी के लिए मोबाइल हजारों का दिलाने को तैयार, और माँ बाप को दवा का पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं। मैं बस यहाँ पर ये बात अर्ज करूँ, अगर बच्चे मशवरा दे दें हमारे घर में शादी है तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब होगा, और माँ बाप कह दें अरे इतना खर्च है, अरे चुप बैठो, तुम्हें क्या समझता, तुम्हारा दौर और था, हमारा दौर और है, और माँ बाप को माँ बाप का दर्जा नहीं, गुलाम बना के रख रहे हैं। और आजकल के लड़के क्या है, नौजवान छोकरे क्या है पता है, हम तसव्वुफ पर अमल करेंगे, हम नबी के आशिक हैं, आई लव मोहम्मद, और ये। मैंने कहा कोई माँ बाप से प्यार न करे तो क्या वो नबी का आशिक बन सकता है? बताइए, माँ बाप का आशिक नहीं होगा तो नबी का आशिक कैसे हो सकता है? अरे तेरी घर में जन्नत पड़ी हुई है। तो हज़रत उवैस करनी ने हमें क्या बताया, हज़रत उवैस करनी ने क्या बताया, माँ ने मना कर दिया, तूने नबी की ज़ियारत के लिए नहीं जाना, तो हज़रत उवैस करनी गए, नबी की ज़ियारत नहीं की, माँ की बात पर ज़ियारत नहीं की। हुजूर की ज़ियारत कितनी बड़ी इबादत थी, लेकिन माँ की से ऐसी मोहब्बत थी कि माँ की बात मान के नबी की ज़ियारत के लिए नहीं गए। और आजकल के माँ बाप अगर कह दे बेटा ये खर्चा मत करो, वो मत करो, पसंद की शादी मत करो, तो माँ बाप को चिल्ला के बिठाते हैं। हदीस पाक का मफहूम है, जिसने माँ बाप
باپ کے ساتھ ایک مرتبہ چلا کے بات کی، ایک مرتبہ چلا کے بات کی، اللہ اس کی ساری زندگی کی نیکی کو قیامت کے دن ضائع کر دے گا، ایک بار چلا کے بات کریں۔ آج کیا ماں باپ کا حال ہے، کچھ لوگ خدمت کر رہے تو کتنی، ماں باپ کو روٹی دے دیا، کپڑے دے دیا اور گھر کے ایک کونے میں ڈال دیا۔ میرے بھائی یہ تو کتوں کو بھی دیا جاتا ہے، یہ تو بکریوں کو بھی دیا جاتا ہے، یہ تو گائے اور بھینس کے ساتھ بھی سلوک ہوتا ہے۔ ماں باپ کو روٹی کپڑا مکان دے کر کے حق ادا نہیں ہوتا، ماں باپ کو کم سے کم بادشاہوں کی طرح رکھنا چاہیے، ہاں کم سے کم بادشاہوں کی طرح۔ اگر واقعی تم سنی اور عاشق رسول ہو تو اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح، ایک بادشاہ کی جتنی تعظیم۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو 10,000 کی نوکری دیتا ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، اور جس ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اس ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے ہو، سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہو۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول کی حدیث سن لو، کتنے ہی بڑے نمازی بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، ہر سال عمرہ کرو، حج کرو، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے ان کو ناراض کیا، اللہ تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ ماں باپ کو اگر دل دکھایا ہے اور وہ شہید ہو جائے، شہید اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، آقا فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اور شہید ہو گیا تو شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی، مگر شہید ہوا تھا تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام اعراف کہتے ہیں، وہ وہاں رکھا جائے گا۔ ذرا بتائیے نا، ایک بات مجھے یاد آتی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے شب معراج جہنم کے درختوں میں آگ کی شاخوں پر کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے دیکھا۔ جہنم میں آگ کے درخت ہیں، یہ میری بات نہیں، مولوی صاحب سید صاحب کی بات نہیں، پیر صاحب کی بات نہیں، یہ رسول اللہ کی بات ہے، میرے آقا کی بات ہے۔ ڈرو اللہ سے، ماں باپ کو ستانے والوں، یہ اللہ کے رسول بیان کرے، میرے آقا بیان فرما رہے، سرکار بیان فرما رہے کہ میں نے جہنم کی آگ کی شاخوں پر لوگوں کو الٹا لٹکے دیکھا۔ تو جبریل سے پوچھا، جبریل یہ آگ کے درختوں پہ کون لٹکے ہیں؟ تو جبریل امین نے کی، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کا دل دکھاتے تھے، ماں باپ کی نافرمانی کا آگ پہ۔ بہت نمازی بن رہے ہو، نماز پڑھو، لیکن مسجد جاتے جاتے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، ان کا دل تو نہیں دکھایا، ورنہ ماں باپ کا دل دکھانے والے کی زبان پہ تو مرتے وقت کلمہ بھی نہیں آئے گا۔ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ دیکھو میں منع کرنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، لوگ ہاتھ چومنے کے لیے قطار لگاتے ہیں، بھیڑ کرتے ہیں۔ علماء سیدوں کے ہاتھ چومو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک سوال میرا ہے، سیدوں کے، پیروں کے، علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے اتنا مرتے ہو، کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، اگر برا لگے تو معاف کرنا، اور ورنہ آئندہ جو ہے وہ آپ مجھے نہ بلانا، اور اگر مجھے بلائے تو آپ کو تکلیف ہو تو آپ مت آنا۔ لیکن ایک بات میں سچی، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تمہاری آخرت کے لیے، تو آپ سے، آپ کتنے ہی بڑے پیر کے ہاتھ چوم لو، آپ کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے ملے گا۔ پیر کے ہاتھ بالکل چومیے، منع نہیں کر رہا ہوں، چومیے، سعادت ہے۔ ایک بڑا گنڈا گردی کرنے والا بادشاہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو جنت میں دیکھا، لوگوں نے تو جنت میں کیسے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے، اس کے صدقے میں جنت میں آیا۔ تو علماء کے، ولیوں کے، سادات کے ہاتھ چومو، لیکن پہلے تمہارے ماں باپ حقدار ہیں ہاتھ چومنے کے۔ اور ایک بات بتاؤں، کتنا بھی بڑا ولی، قطب، قلندر، سید، عالم، مرشد دعا کرے، کتنا بھی بڑا کوئی دعا کرے، اس کی دعا اگر اللہ چاہے تو رد کرے اور اللہ چاہے تو قبول کرے، لیکن 2 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کی دعا جو حضور امت کے لیے کرتے ہیں، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا، اور دوسرا ماں باپ کی دعا جو اولاد کے حق میں کرتے ہیں، اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ دیکھو ہر چھٹی غریب نواز کے یہاں جا رہے ہو، جاؤ بھائی، 1 مہینے میں نہیں 15 دن میں جاؤ۔ الحمدللہ میں تو بار بار جاتا ہوں، بہت خیرات پاتا ہوں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہر 11ویں میں غوث پاک کے یہاں جا رہے ہو، جاؤ بھائی، اور جاؤ، منع نہیں کرتے، کون منع کرے گا؟ آقاؤں کی شان ہے، میں خود جاتا ہوں، جانے کے لیے کہتا ہوں، لیکن اتنا کہہ دوں، کسی بھی بارگاہ میں جا رہے ہو، اگر ماں باپ کا دل دکھا کے گئے ہو، منہ پہ مار دیا جائے گا تمہارا جانا، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ یہ ماں باپ جنت ہے، آپ کی جنت۔ ایک بات میں نے تو آخری بات کے طور پہ کہا تھا، ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، دل کے کان سے سن لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قیامت کے دن جتنا دکھ اور جتنی تکلیف اور جتنا غم مجھے ماں باپ کا دل دکھانے والوں کے حوالے سے ہوگا،
اتنا دل میرا کسی کے لیے نہیں دکھے گا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے مشکل میں اگر کوئی ہوگا تو وہ ماں باپ کا دل دکھانے والے لوگوں کے۔ بس یہ حدیث پوری تقریر یاد رکھے نہ رکھے یہ یاد رکھے، بیٹیاں سنیں، بیٹیاں بھی ماں باپ کو بہت منہ چلاتی ہے، ان کا دل دکھاتی۔ اگر کسی لڑکے سے ناجائز تعلق ہو گئے تو وہ ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ماں باپ کو چھوڑ کے کوئی حج کو گیا دل دکھا کے تو اللہ نے اس کا حج بھی قبول نہیں کیا۔ ماں باپ کو چھوڑ کے شہید ہو جاؤ تو جنت نہ ملے، ماں باپ کو چھوڑ کر شوہر ڈھونڈ رہی ہو، اور کس کو شوہر بنا رہی ہو؟ وہ بھی ماں باپ کا غدار، تو بھی ماں باپ کی غدار۔ جس نے تیری خاطر اپنے ماں باپ سے غداری کی، میری بیٹی میری بہن، جب تجھ سے اچھی کوئی مل جائے گی تو وہ تیرے ساتھ بھی غداری کرے گا۔ جو ماں باپ کا غدار ہو وہ کبھی کسی کا وفادار نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بہت بڑے بزرگوں نے نصیحت کی تھی، میں جو بہت چھوٹا تھا، ابھی شعور کو پہنچ رہا تھا اس فیلڈ میں، کہا بیٹا کبھی ماں باپ کے غدار سے دوستی نہیں کرنا، کیونکہ جو ماں باپ کا وفادار نہ ہوا وہ کسی کا وفادار۔ مجھ سے بہت لوگ کہتے ہیں مرید ہونے کے لیے، میں بھائی کسی اور سے ہو جاؤ، کیونکہ مجھے یہی دکھ ہے کہ جو قوم اپنے ماں باپ کی وفادار نہیں ہوئی وہ قوم اپنے پیر کی کیا وفادار ہوگی؟ میں برا مت ماننا، یہ سچی بات ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک بار اپنے باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے جو قوم تیار نہیں، مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ میرے بھائی یہ سب تماشا نہ کرو، مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے، ایک دن موت آنی ہے۔ اور سن لو، آج جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہو نا، اس سے بدترین سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ آج ان کو رلا رہے ہو نا، تمہاری اولاد تمہیں اس سے زیادہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اس لیے بیٹیوں کو بھی کہا جاتا ہے ماں باپ سے منہ نہ چلاؤ، ماں باپ کو دکھ نہ کرو، دکھی مت کرو ان کو۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں لرزا دینے والی، حوالہ نوٹ کریں، فقی ابو اللہ سمرقندی کی شور آفاق کتاب ہے قرۃ العیون، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اس کا مفہوم پیش کروں۔ آقا فرماتے ہیں یعنی حضور قیامت کے دن ایک سجدہ کریں گے، توجہ کرنا، حضور علیہ السلام قیامت کے دن ایک سجدہ کریں گے، ایک سجدے میں اللہ پوری امت کو بخش دے گا، سب بخش دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ماں باپ کا دل دکھائے ہوں گے دنیا میں، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ توجہ کیجیے، حضور نے سجدہ کیا ہے، سب بخش دیے گئے، چور، ڈاکو، بے نمازی، اللہ فنا یعنی جو بھی گنہگار ہے مسلمانوں میں جتنے، اللہ نے جن کو چاہ سب کو بخش دیا۔ کون بچے؟ ماں باپ کا دل دکھانے والے۔ حضور فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، میں اللہ سے عرض کروں گا مولا وہ جو بچے کچے جو ہیں سب تو نے بخش دیا، ان کو ہی بخش دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ تکلیف مت کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ محبوب کا کہے گا، محبوب، حدیث میں الفاظ دوسرے، میں تو صرف ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، محبوب کی بات ہے۔ محبوب آپ زحمت نہیں اٹھائیے، انہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، جب تک ان کے ماں باپ ان کو معاف نہیں کریں گے میں ان کو نہیں بخشوں گا، ان کو جہنم میں رہنے دوں گا۔ محبوب آپ زحمت، آقا فرماتے میں جنت میں چلا جاؤں گا اور اللہ میرے ذہن سے ان کو نکال دے گا، بھلا دے گا اللہ تعالیٰ، پھر وہ جہنم میں خوب عذاب بھگتیں گے، پھر اللہ کی حکمت کہ اللہ مجھے پھر یاد دلائے گا، پھر میں اللہ سے کہوں گا اللہ سجدہ کروں گا، اللہ سے دوسری بار سجدہ کروں گا، عرض کر اللہ انہیں بخش دے مولا، وہ عذاب میں ہے۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ زحمت مت کیجیے۔ حضور کا دوسرا سجدہ، ایک سجدے میں سب بخش دیے گئے، اور حضور نے دوسرا سجدہ کیا اور دوسرے سجدے پر اللہ محبوب سے فرمایا محبوب آپ زحمت۔ اس سے حضور کے سجدے کی اہمیت نہیں گھٹتی، اس سے ماں باپ کی اہمیت پتہ چلتی۔ حضور تو حضور ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، محبوب تو محبوب ہے، سب محبوب کے صدقے میں ہے، محبوب تو محبوب ہے۔ میرے عزیز ذرا غور کیجئے، خود کھاتے ہو، ماں باپ کو بھوکا رکھتے ہو۔ ارے یہ ماں باپ ہی تھے، ماں باپ ہی تھے، جب اچھی چیزیں پکتی تھی تو ماں باپ ہمارے لیے بچا بچا کے رکھتے تھے۔ یہ ماں باپ ہیں جو جوانی سے بوڑھے ہو گئے ہماری محبت میں، جنہوں نے منہ کا لقمہ کھلایا، جنہوں نے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا۔ کیا عرض کروں ماں باپ کے بارے میں، آج ماں باپ کا بڑا دکھ ہے۔
آج لوگ بڑھاپے بڈھے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ مرتے کیوں نہیں؟ ارے یہ کیوں مرے میرے بھائی، یہ تو دعا والے لوگ ہیں، یہ بڑے حسین لوگ ہیں۔ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر تمہیں وہ ثواب نہیں ملتا جو اس جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھنے سے ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب نہیں۔ انہیں رہنے دو، ان کی موت کی دعا مت کرو، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ارے یہ تمہارے حق میں دعا کر دیں، اللہ ان کی دعا رد۔ ماں باپ بے نمازی ہو تو بھی ان کی دعا قبول ہے، ماں باپ نیک اور متقی ہونے کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا ماں باپ ہونے کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، ماں باپ کو اچھا لا کے کھلاؤ پلاؤ، ان کو قیمتی کپڑے، آج کل کہتے ابا راڈو گھڑی پہنے، وہ تو بڈھے ہو گئے، راڈو گھڑی تو میرا بیٹا پہنے گا۔ نہیں، کیا بڑھاپے کے بڈھوں کو دل نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ ہاں، میرے بیٹے نے کہا مجھے گھڑی چاہیے، میں نے بیٹے کو بھی لایا، لیکن میں نے میرے ابا کو، میں الحمدللہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے کہ میں ہر سال امی ابا کو کچھ نہ کچھ گفٹ کرتا ہوں، اور میں سب کو گفٹ دیتا ہوں، تو پہلے حقدار تو میرے ماں باپ ہیں نا، میں گفٹ کرتا ہوں۔ آپ کو بھی کہتا ہوں ان کے برتھ ڈے کے موقع پہ آپ بھی گفٹ کریں۔ آپ کہیں گے ہمیں تاریخ نہیں پتا، میں نے کہا اتنا جھوٹ گڑتے ہو، ایک جھوٹ اور گڑ لو نا ان کی خوشی کے لیے، کوئی بھی تاریخ متعین کر دو نا کہ 14 اپریل آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کوئی گناہ ہوگا؟ کوئی گناہ؟ ابا کی کوئی اور تاریخ ہے نہیں معلوم ہے تو مناؤ، ان کا بھی برتھ ڈے مناؤ، بیٹوں کا مناتے ہو نا۔ ارے جو دلہن کا منہ دیکھ کے تیرے ساتھ غداری کرے گا اس کا برتھ ڈے اتنے دھوم دھام سے منا رہا ہے، جس نے خود تیرے پیشاب اور پاخانے پہ سو کر سینے پہ تجھے سلایا تھا، اس کا دل خوش۔ ناجائز حرام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ برتھ ڈے میں ناجائز حرام کا نہیں، جائز کام کو گفٹ دو، کپڑے، صرف مقصد ان کا دل خوش کرنا، کیونکہ ماں باپ راضی ہوں اللہ راضی ہے، گارنٹی دی رسول اللہ۔ کسی نے پوچھا نا یا رسول اللہ اللہ دکھتا نہیں، سنائی نہیں دیتا، تو پھر ہم کیسے پتا کریں کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ آقا نے فرمایا گھر جا اور ماں باپ کو دیکھ، ماں باپ راضی ہے اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، سب کو راضی کرنے کے چکر میں پڑنے والوں، اگر اللہ رسول کو راضی دیکھنا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لو انشاءاللہ۔ ماں باپ کو تو کسی نے ماں کے گھر پہنچا دیا، باپ کے بھائی کے گھر پہنچا دیا، کہاں کہاں ماں باپ تمہارے پھر رہے۔ ارے کچھ تو ایسے کم نصیب ہے جن کے ماں باپ مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، کچھ کی مائیں ایسی ہے کہ ان کی بیبیاں وہ کام پہ دھام پہ جاتے ہیں تو ان کو کھانا نہیں دیتی، ساس کو کھانا نہیں۔ میں تو بہنوں سے بھی کہتا ہوں اگر آج تم ساس کو کھانا نہیں دے رہی ہو، انہیں دکھ دے رہی ہو، تکلیف پہنچا رہی ہو، آج تم بہو ہو، کل تم بھی ساس بنو گی۔ آج اپنی ساس کے ساتھ بدترین سلوک کر رہی ہو، تمہاری بہویں اس سے برا سلوک تمہارے ساتھ کرے گی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گی تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ اس لیے کسی پہ ظلم مت، کتے بلی پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ساس سسر پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ اپنے شوہر کو ساس سے الگ لے کے نکلتی ہو، ارے تیری جنت تیرا شوہر ہے، تیرے شوہر کی جنت اس کے ماں باپ ہے، تو نے تو اپنی جنت لے لی اور شوہر کو اس کی جنت سے دور کر دیا۔ تو چلے بات کہیں ختم کرنی ہوگی، میں جلدی سے بات پوری کر لوں۔ عرض کر رہا تھا آقا فرماتے میں دوسری بار سجدہ کروں گا، اللہ فرمائے گا محبوب زحمت مت اٹھائیے، انہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں جنت میں رہوں گا اور اللہ مجھے بھلا دے گا، ان کے وہ ذہن سے نکل جائیں گے۔ تو پھر میں تیسری مرتبہ اللہ سے عرض کروں گا اللہ وہ لوگ، اللہ فرمائے گا حبیب انہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا، جب تک ان کے ماں باپ معاف نہیں کریں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ تو آقا فرماتے اللہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں مجھے بتا، تاکہ میں ان کے ماں باپ کو بتاؤں تو صحیح کہ وہ کس حالت میں۔ یعنی رسول اللہ کو امت کی فکر ماں باپ سے زیادہ ہمارے نبی کو ہماری فکر ہے۔ تو پڑھ لیجئے درود میرے آقا پر، ہائے ہائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن والہ واصحابہ وبارک وسلم الف الف مرہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ماں باپ مزے لینے جنت میں، ماں باپ کو کچھ پڑی نہیں ہے لیکن نبی بے چین ہے، 3 بار اللہ سے کہے، دیکھو کیا محبت ہے امت کی۔ پھر اللہ سے کہیں گے اللہ ان کے ماں باپ کو مجھ سے ملا، میں بتا کہ وہ کون ہے، میں ان کو بتاتا۔ تو جتنے بچوں کے یعنی جتنے جوانوں کے اور عورتوں کے ماں باپ ناراضگی کی وجہ سے جنت میں ہوں گے اور ان کی اولاد جہنم میں ہوگی، حضور ان سب کو بلائیں گے ادھر آؤ، اور حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان سے کہیں گے کہ جہنم کا دروازہ کھولو، اور جہنم کا دروازہ کھول کر کے ان کو بولیں گے دیکھو یہ تمہارے بیٹے، یہ تمہاری بیٹیاں،
تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جب جہنم کا دروازہ کھلے گا تو یہ جنت سے وہ نظارہ کریں گے، دیکھیں گے تو وہ جہنم کے اندر ان کی پنڈلیوں پر آگ برس رہی ہوگی، ہتھوڑے مارے جا رہے ہوں گے، اور جہنم کی آگ کے بنے ہوئے گوز ان کو مارے جا رہے ہوں گے، ان کی آنکھوں سے لہو بہہ رہا ہوگا، حتیٰ کہ ان کا جسم اللہ اکبر سانپ اور بچھوؤں سے چمٹا ہوا ہوگا، یعنی یہ کیفیت ہوگی، اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، پاخانہ نکل رہا ہوگا، اور کچھ کو جہنم کے اندر آگ کے درختوں پہ لٹکایا گیا ہوگا، اور ان کو بہت دردناک عذاب سے وہ چیخ چلا رہے ہوں گے۔ تو آقا فرمائیں گے دیکھو یہ تمہاری اولاد یہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو ماں باپ کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ یہ بہت ستاتے تھے، میں دل دکھاتے تھے، ان کو بھگتنے دیجیے عذاب، ان کو عذاب بھگتنے دیجیے۔ تو میرے آقا ان کو منائیں گے ہماری خاطر۔ اللہ، امت سے کیا پیار ہے۔ آقا فرمائیں گے تمہارے بچے اتنے عذاب میں ہیں تو انہیں معاف کر دو، تم معاف کرو گے تو اللہ بھی معاف۔ تو حضور کے کہنے پر جب وہ اپنے بچوں کو معاف کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں؟ اس لیے ماں باپ بڑی نعمت ہے، ان کی عزت کیجیے، ان کی قدر کیجیے۔ ہم شادی کے موقع پہ، پکنک کے موقع پہ جاتے ہیں، چائے کا پیسہ میں دوں گا سب کرتے ہیں، اور باپ بیمار پڑ جائے تو دوا خانے کا بل جھگڑا ہوتا ہے، تیرا باپ نہیں ہے تو پیسہ دے، تیری ماں نہیں ہے تو پیسہ دے۔ میرے بھائی، ماں باپ پہ جو خرچہ کرے اللہ اس کو اتنا دے گا کہ اس کی 7 پشتیں کھائے گی۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے والوں کی رقم کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک حدیث اسی پر بات پوری، آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں کسی کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے، کتنی؟ 3 دن کے بعد وہ مرنے والا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کی برکت سے وہ 3 دن میں مرنے کی بجائے اللہ اس کی 3 دن کی عمر کو 3 سال کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ ماں باپ کی عمر، ماں باپ کی خدمت عمر میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا کسی کی عمر 30 سال ہوتی ہے، ماں باپ کی بدتمیزی کرنے اور ماں باپ سے بد دعا لینے کی وجہ سے 30 سال کی بچی ہوئی عمر اللہ اس کو 3 دن میں کبھی تبدیل کر دیتا ہے، اور 3 دن میں اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ لمبی عمر چاہتے ہو، دنیا میں انجوائے کرنا چاہتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرو، بادشاہوں کی طرح رکھو ان کو، کھلاؤ پلاؤ، جو باتیں کہے مانو۔ ہاں کبھی کبھی ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے غلط سلط مشورہ بھی دیتے ہیں، تب بھی دل مت دکھاؤ۔ جیسے ہمارے بچے غلط سلط بچپنے میں بات کرتے ہیں تو کیا ہم ان کو پلٹ کر کے جواب دیتے ہیں؟ لڑتے نہیں نا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں ابا مجھ سے زیادہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم مسکرا کے کہتے ہیں تو صحیح کہہ رہا ہے نا۔ ہم نے کبھی بچے سے لڑائی کی؟ نہیں، میرے اندر طاقت ہے تیرے، بلکہ بچہ اگر کوئی چیز دروازہ کھول رہا ہو نہیں کھلتا تو ہم کھول دیتے، کہتے تم نے کھولا ہے۔ بچہ فیل ہو کر کے آتا ہے، بیٹا گھبرانا نہیں، تیرا باپ کمزور تھوڑی ہے، آج فیل ہو گیا انشاءاللہ کل پاس ہوگا، گھبرانے کی ضرورت۔ ہم اپنے بچوں کی، ماں باپ کی بھی حوصلہ افزائی کر دو نا۔ اگر وہ کوئی مشورہ دیتے ہیں، ہاں ماں ہاں ٹھیک ہے، ہاں جی ابا ٹھیک ہے، دل خوش کر دو۔ اگر ان کی بات مفید نہیں ہے، بعد میں ان کو کنونس کر لو، انہیں منا لو، سمجھا لو، مگر اتنا یاد رکھنا ان کو راضی رکھو گے اللہ راضی رہے گا، ان کو ناراض کرو گے وہ حال ہوگا جو میں نے حدیث میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ بڑا لمبا بیان میں نے کر دیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔